بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے جسم کو 3 جگہ سے چوم کر نفس ڈالنے سے مردوں کی مردانہ طاقت میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، عورت کے ساتھ بستر پر محبت کرنے کے کچھ ایسے آداب بھی ہوتے ہیں جن سے مردوں کو بے شمار جنسی اور جسمانی فائدے ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کے ہر حصے میں مرد کے لیے راحت رکھی گئی ہے، مگر اکثر مرد عورت کے جسم سے نفرت کرتے ہیں اور صرف عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈالنے کے وقت ہی عورت کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ نفس کے اندر ڈالنے سے پہلے عورت کو 3 جگہ چومنے سے مردوں کی مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، عورت کے بازو چوم کر نفس ڈالنا۔ عورت کے اندر نفس ڈالنا پہلے رگ رگ میں اپنے پناہ طاقت اور نفس میں سختی لانی چاہیے۔ تو عورت کی تقویض نکال کر عورت کے پستان کو چومنا شروع کر دو۔ عورت کے بازو اپنی زبان سے چاٹتے رہو اور عورت کے بازو چومنے اور چاٹنے سے عورت مچھلی کی طرح تڑپے گی اور نفس مانگنے لگے گی۔ نمبر 2، عورت کا پیٹ چوم کر نفس ڈالنا۔ نفس عورت کے اندر ڈالنے سے پہلے جسم میں بھرپور طاقت ہونا لازمی ہے، تو عورت کا پیٹ ننگا کر کے اس کے ہونٹوں سے چومنا اور اپنی زبان لگانا۔ عورت کا پیٹ چومنے سے مردوں کے نفس میں برداشت سے زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ مرد 10 عورتوں کی شرمگاہ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عورت کے ہاتھ چوم کر نفس ڈالنا۔ عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈالنے سے پہلے جسم میں طوفانی طاقت لانا چاہتے ہو تو عورت کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوسنا شروع کر دو۔ عورت کے ہاتھوں کو چومنا اور چاٹنے سے مردوں کے نفس میں طوفانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور مرد اگر ساری رات بھی عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈال کر جماع کرے تو مرد کی طاقت کم نہیں ہوگی۔ جماع سے پہلے ملاقات کرنے سے عورت جماع کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہے اور خوب لذت دیتی ہے۔ ملاقات کا مطلب ہوتا ہے شوہر کا بیوی کے ساتھ کھیلنا، اس سے ہنسی مذاق کرنا، اور یہ ملاقات کبھی حرکات کے ذریعے ہوتی ہے تو کبھی کلمات کے ذریعے، لیکن یہ سب حدود شرع کے اندر ہو۔ اور جماع کا مطلب مباشرت اور ہوتا ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس کے ساتھ؟ جواب دیا، مدینہ کی فلاں بیوہ عورت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے کنواری لڑکے سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرتی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، یعنی تم نے کنواری لڑکے سے شادی کیوں نہیں کی کہ اس کے ساتھ کھیلتے، یعنی معنی اس وقت ہوگا جب آپ کلام کو کسرہ دیں، ضمیر کے ساتھ معنی ہوگا تھوک، اور اس میں اشارہ ہوگا بیوی کی زبان اور اس کے ہونٹوں کے چوسنے کی طرف، کیونکہ ملاقات اور بوس و کنار کے وقت ایسا ہوتا ہے۔ لہذا جماع سے پہلے لطف و نرمی سے بات کرنا، پیار و محبت سے بوسہ و کنار کرنا، الفت و محبت کی باتیں کر کے اس کے ساتھ کھیلنا، اور بیوی کو خوشبو لگانا اور پرکشش کپڑے پہننا، یہ سب باب ملایت سے ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا نامحرم کو چھونے اور آغوش میں لینے کی کوئی شرعی سزا ہے؟ نامحرم مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے ہر قسم کی جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے استفادہ کرنا، حتیٰ شہوت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس لیے اسلام کے مطابق نامحرم مرد اور عورت کا ایک خلوت جگہ پر ہونا جائز نہیں ہے، تاکہ گناہ اور حرام کا کام انجام دینے کو زمینہ فراہم نہ ہو جائے۔ اس بنا پر ایک لڑکی یا عورت کو پردے کی حالت میں گود میں لینا، اس کے ہاتھ اور بدن کو جنسی لذت کی غرض سے چھونا حرام ہے، لیکن اس کی کوئی شرعی سزا نہیں ہے۔ البتہ حاکم شرع ایسا کام انجام دینے والوں کو تعزیر و تنبیہ شرعی سزا سے کم تر سزا یا حبس و زندان وغیرہ کر سکتا ہے، اور اس طرح اذیت آزار ہونے والی عورت یا لڑکی متجاوز کے خلاف شکایت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر نادانی، ناآگاہی، جہالت اور نفسیاتی خواہشات کے غلبہ کی وجہ سے طرفین ایسے کام کے
مرتکب ہوئے ہوں اور خداوند متعال کے علاوہ ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو انہیں حاکم شرعی کے پاس جا کر اقبال جر نہیں کرنا چاہیے اور انہیں اسرار فاش کرنے اور اپنے آپ کو ذلیل رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اتنا ہی کافی ہے کہ اس برے کام سے پشیمان ہو کر خدائے مہربانی کے بارگاہ میں توبہ کریں۔ انسان کو ہمیشہ خداوند متعال کی طرف سے اس بخشش اور مہربانی کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ خداوند متعال توبہ کرنے والے اور مہربان ہیں اور توبہ کرنے والوں کی دوست رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ ہاں ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔